وہاں ایک بزرگ ہیں بندہ نواز گیسو دراز، یہ ایک روز تقریر فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ہم کو نہیں پتا، ہم کو کچھ نہیں پتا. ایک آدمی آیا اور آ کر ایک آدمی جو ہے وہ بیچ مجمع میں کھڑے ہو کے کہنے لگا اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم بھی ایک دو جملہ بولتے ہیں. نہیں ہاں اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو تم بھی کہو. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ بڑی عظمتوں والے ہیں، آپ سب کچھ ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن مقابلہ کبھی غوث اعظم سے مت کرنا. گجب بےعزتی ہے. جیسے ہی اس آدمی نے یہ بات کہی بندہ نواز گیسو دراز کے چہرے پہ تبدیلی آئی. نکل جا، نہیں تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اور آ کر کہنے لگے اگر عبد القادر جیلانی بہت بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بہت بڑے ہیں، لیکن ہم بھی تو کچھ ہیں. بس اتنا کہنا تھا، ان کی ولایت سلب ہو گئی، ان کی کرامت چھین لی گئی. جیسے غور کیا خالی ابھی تک تو زمین کی طرف دیکھتے تھے تحت الثری نظر آتا تھا، آسمان کی طرف دیکھتے تھے عرش اعظم تک دکھائی دیتا تھا. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ لیکن جیسے یہ جملہ عبد القادر کے مقابلے میں زبان سے نکلا اب سب کچھ دکھنا بند ہو گیا، بالکل خالی ہو گیا. جنہ مرضی جھوٹ مار لو، تانوں کسی نے ڈکنا. چینی جانتے ہو سیدنا عبد القادر جیلانی نظر نہیں آیا تو اپنے پیر کو آواز لگانے لگے اور گلبرگہ میں بیٹھے بیٹھے چلا کر کہنے لگے اے میرے پیر اب تو میں خالی ہو گیا، کوئی نہیں میرا جو مدد کرے، آپ ہی میری مدد کرنے آ جائیے. تم چلانے لگے، چیخنے لگے، ذرا سا گہراؤ کیا ہو گیا؟ وہ اتنا کہنا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے نصیر الدین چراغ دہلوی دکھائی دے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں. جیسے ہی آئے فرمایا کیا بات ہے، کیوں چلا کے ہمیں یاد کر رہے تھے؟ عرض کرنے لگے حضور ولایتیں چھن گئی ہیں، کرامتیں چھن گئی ہیں، کس نے چھینی ہیں؟ نہیں معلوم. کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میری زبان سے ایسا جملہ نکل گیا. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے مراقبہ کیا اور جب مراقبہ کیا تو نظر آیا، بابے تے شاہی کوئی نہیں. دکھائی دیا کہ عبد القادر جیلانی نے ولایتیں چھینی ہیں، انہوں نے کرامتیں چھینی ہیں. اور حضرات غوث اعظم جلال میں تھے. کہ تمہیں نہیں معلوم بندہ نواز گیسو دراز تمہاری کرامتیں اور تمہاری ولایت عبد القادر جیلانی نے سلب کر لی ہے. نا دا پورا ٹوٹل دین ہوندا جے. حضرات جیسے ہی کہا عبد القادر نے سلب کیا ہے تو بندہ نواز گیسو دراز اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں حضور میری کرامتیں واپس کروا دیجئے، میری ولایت مجھے دلوا دیجئے. نا بندہ نواز گیسو دراز کے مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں اس وقت عبد القادر جیلانی جلال میں ہیں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے ان سے کچھ بول سکے یا ان کے سامنے چلا جائے. یہ سب کا سب فراڈ ہے. نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے پیر کو آواز لگائی، پیر و مرشد کو آواز لگائی. دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جلوہ فرما ہو. یہ تو ہوگا. دونوں بزرگ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے حضور کا کیسے یاد کیا؟ کہ حضور عبد القادر جیلانی نے بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چھین لی ہیں، سلب کر لی ہیں، یہ خالی ہو گئے، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ان کی کرامتیں واپس کروانا ہے. ایک بار جناب میرے کہنے تھے عبد القادر سے سفارش کرنا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے مراقبہ کیا، اپنی گردن کو جھکایا، دیکھا تو عبد القادر جیلانی جلال میں تھے. ناراض تھے، آنکھیں کھول کر کہنے لگے اس وقت عبد القادر جیلانی جلال میں ہیں. تینوں کچھ نہیں لبڑا. اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو مردوں کو زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور جب مہر پہ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو مردوں کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں تو سفارش اس وقت نہیں کر پاؤں گا، ہاں البتہ اتنا ضرور ہو جائے گا اگر آپ کہیں تو اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں گا. یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تو نے؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے وہیں گلبرگہ کی سرزمین پر اپنے پیر کو آواز لگائی. دیکھتے ہی دیکھتے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. بند کرو ہاتھ جوڑ کے. میں کیا بات ہے، کیوں یاد کیا، کس لیے بلایا؟ کہ حضور بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چلی گئی، عبد القادر جیلانی نے سلب کر لی ہیں، آپ کو سفارش کے لیے بلایا ہے، ان کی کرامتیں واپس کروا دیجئے. ہم کیا کہانیاں سننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ آپ نے مراقبہ کیا، اب مراقبہ کرنے کے بعد عبد القادر جیلانی تو اس وقت بڑے جلال میں ہیں. بابا فرید الدین نے وہیں سے آواز لگائی اپنے پیر و مرشد کو. دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یہ دلی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. خدا دا واسطہ ساڈی جان چھڈ دیو، کوئی جیڑی چار دی زندگی بچی ہے نہ اسی تانوں بڑا کہ تھوڑا بدواما دے دے کہ تھوڑی جان. آپ نے مراقبہ کیا تو پتہ چلا کہ مراقبہ عبد القادر جیلانی جلال میں اس وقت سفارش نہیں کر سکتا، وہ جلال میں ہیں. اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر کو آواز لگائی. دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں معین الدین چشتی اجمیری جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. چھڑولا مار دینے. آپ سے مراقبہ کیا، پتہ چلا عبد القادر ناراض ہیں کہ اس وقت وہ جلال میں ہیں. جب وہ جلال میں ہوتے ہمت نہیں کسی کی کوئی ان سے کچھ کہہ سکے. میں یہ سفارش نہیں کر سکتا، ہاں اگر آپ کہیں تو اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں گا. ایک اور کام جیسے خواجہ عثمان ہارونی آئے سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے. کیا بات ہے، عبد القادر جیلانی نے کرامتیں بندہ نواز گیسو دراز کی سلب کرنی ہے. کہانی تے کہانی آپ سفارش کر دیں تاکہ ان کی کرامت واپس ہو جائے. حضرت عثمان ہارونی نے مراقبہ کیا تو کہا کہ اس وقت عبد القادر بڑے جلال میں ہیں، وہ جب جلال میں ہوتے کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی کچھ کہہ سکے، لب کشائی کر سکے.
اگر آپ کہیں تو میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں استغاثہ کر سکتا ہوں. رکو ذرا صبر کرو. وہ اتنا کہنا تھا, سرکار کو یاد کیا, دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. بکسل خطیب ہوتا, کتنا برا خطیب ہے تو. سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. کس لیے بلایا؟ اس لیے بلایا عبد القادر جیلانی نے ان کی کرامتیں سلب کرنی ہے, سفارش کے لیے بلایا ہے. آپ سفارش کر لیں اور ان کی واپس کروا دیں کرامتیں ولایتیں. لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, بے شرم انسان. حضرت عبد القادر جیلانی کی سے کرامتیں واپس کروا دیں. سرکار فرماتے ہیں وہ میرا لاڈلا بیٹا ہے, وہ میرا لاڈلا شہزادہ ہے. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. میں اسے بہت چاہتا ہوں, وہ بھی مجھے بہت چاہتا ہے, لیکن عبد القادر جیلانی جب جلال میں ہوتا ہے مجھے کچھ کہلوانا ہوتا ہے. یا کچھ کروانا ہوتا ہے تو میں اس سے نہیں کہتا ہوں, بلکہ اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا سے کہتا ہوں. دل والے ہو, دھر دھر کتے ہو, اور مال کا نہیں پہ گئے ہو. بس ان کے لیے یہی میرا جواب کافی ہے. خاتون جنت اس کی ماں ہے. ماں کا کہنا عبد القادر نہیں ٹالتا. تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ کہنے لگے تو ٹھیک ہے پھر خاتون جنت فاطمہ زہرا ہی سے ارشاد فرما دیا جائے. اور میں تھوکتا ہوں تیری صورت پہ. خاتون جنت کو آواز لگائی, پردہ کروایا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے خاتون جنت اپنے والد بزرگ بار کے سامنے, نبی دوجہ کے سامنے جلوہ فرما ہو جاتی ہیں. یہ تو حضرت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے نا, پھر اگلی بات اس سے کرتے. نبی علیہ السلام کو تو اپنے بابے بچانے کے لیے یوز کر رہا ہے. بیٹی خاتون جنت عبد القادر جیلانی نے بندہ نواز غیث الدراز کی کرامتیں سلب کرنی ہیں, ان کی کرامتیں واپس کروا دیجئے. خاتون جنت فرماتی ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. بیٹا عبد القادر, شہزادہ عبد القادر, ان کی کرامتیں واپس کر دیجئے. جیسے ہی خاتون جنت فاطمہ زہرا نے غوث اعظم سے ارشاد فرمایا بندہ نواز کی کرامتیں واپس کر دو. جنہ مرضی جھوٹ مار لو, تانوں کسی نے ڈکنا ہے. عبد القادر کہتے ہیں میری ماں فاطمہ زہرا, آپ کا ارشاد میں نے کبھی نہیں ٹالا, میں ان کی کرامتیں واپس کر رہا ہوں. قوم کو جب یہ اندھا کر دیا جائے کہ یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں, یہ ہمارے شیخ و حضرت ہیں, یہ ہمارے امام ہیں, یہ اعلیٰ حضرت ہیں, یہ جو کہیں گے صحیح کہیں گے, اللہ کی قسم پھر قوم اسی طرح گمراہ ہوتی ہے جس طرح ہماری قوم ہو رہی ہے.